اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی اول العدد والرسول المسدد والمصطفی الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی امیر المؤمنین و قائد الغر المعجلین و ولی رب العالمین سید الاجل و جلیل المتخر والامام المظفر والشجاع الغضنفر والصدیق الاکبر والفاروق الاعظم ابی الشبیر والشبر قاسم طوبى والسکر آخر رسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول صاحب المفاخر والمناقب اسد اللہ الغالب علی کل غالب ومطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب ونقطۃ دائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی المحاضر والمغائب اعنی سیدنا و مولانا و مقتدنا علی ابن ابی طالب وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَقِّ وَكَلَامِهِ الْحَقِّ الْحَقِّ بِالْحَقِّ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین گرامی قدر، آپ کی واجب الاحترام خدمت میں خالق کائنات کی لا ریب و بے عیب کتاب، بے مثل و بے مثال کتاب، جسے زمانہ قرآن مبارک کے نام سے یاد کرتا ہے، اس کے چھٹے پارہ میں سے سورہ مبارکہ المائدہ کی 35 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات نے قیامت تک کی رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو ایک طریقہ بتایا ہے، ایک سلیقہ سمجھایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجھ خدا تک پہنچنا چاہے، جو یہ چاہتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ میری رسائی خالق کائنات تک پہنچ جائے، میں اپنے اللہ تک پہنچ جاؤں، میرا رابطہ اپنے خدا سے متصل ہو جائے، تو خالق کائنات نے اس آیا فی الہدایہ میں اس کا طریقہ کار بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ہو جاؤ متقی اور طرف اللہ کی وسیلہ ڈھونڈو، لعلکم تفلحون، شاید اسی بہانے تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کے ترجمہ کے ذیل میں گزشتہ محدثین سے لے کے اب تک جتنے بھی ترجمے قرآن کے ہوئے ہیں، ہر عالم دین نے اس قرآن کے ترجمے کے ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں یہی ترجمہ لکھا ہے، اے ایمان والو ہو جاؤ متقی اور طرف اللہ کی وسیلہ ڈھونڈو۔ دیکھیے خالق کائنات نے قرآن مبارک میں وسیلہ ڈھونڈنے کا کہا ہے، مگر وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ وسیلہ تم نہیں بنا سکتے، تمہارا کام وسیلہ بنانا نہیں ہے، میرا کام وسیلہ بنانا ہے، نبی کا کام وسیلہ دکھانا ہے، اور تمہارا کام وسیلے کو تسلیم کرنا ہے۔ تو ہم
हाल-के कायनात की बारगाह में अर्ज करें अपने मालिक की बारगाह में कि मेरे मालिक हम क्यों नहीं वसीला बना सकते? हमने हर चीज तो इजाद कर दी है, इंसान की इजादात जमाना देख के दंग रह गया है, मगर क्या हुआ, हम वसीला क्यों नहीं बना सकते? तो आवाज कुदरत आई, वो जो तू तख्लीक कर रहा है वो और चीजें हैं, वो जो तू तख्लीक कर रहा है, वो जिन मराहल से तू गुजर रहा है वो और चीज है, वो फना होने वाली चीजें हैं, जैसे तूने बनाया है वैसे वो खत्म हो जाएगी। मगर वसीले का ताल्लुक फकत इंसान की दुनिया से नहीं है, वसीले का ताल्लुक इंसान की आखिरत के साथ है, वसीले का ताल्लुक मैं खुदा की जात तक है। मैं अल्लाह बताना चाहता हूं, खालिक कायनात तूने वसीले का हुक्म दिया है तो हम वसीला क्यों नहीं बनाए? वह आवाज़ें याद रखना, तुम हर चीज बना सकते हो मगर वसीला नहीं बना सकते। इसलिए क्यों नहीं बना सकते? आवाज़ कुदरत आती है, तुम इसलिए नहीं बना सकते कि तुम गुनाहगार हो, तुम इसलिए नहीं बना सकते कि तुम खताकार हो, जिसे तुम बनाओगे वो खताकार होगा। और कहा हम मनज़्ज़ानिल खता है, जिसे हम वसीला बनाएंगे उसे गिलाफे तत्हीर में बंद करके भेजेंगे। और खुदावंदे मुतआल ने कहा, देखो भाई तुम वसीला नहीं बना सकोगे, इसलिए नहीं बनाओगे कि जिसे तुम बनाओगे वो तुम जैसा होगा, जिसे भी तुम वसीला बनाओगे उसमें तुम्हारी झलक होगी, और जिसे हम वसीला बनाएंगे उसमें हमारी झलक होगी। और खुदा ने कहा कि बड़ी सीधी सी बात है, जिसे तुम बनाओगे वो तुम जैसा होगा और जिसे हम बनाएंगे वो हम जैसा होगा। अल्लाहु अकबर। वसीला जिसे तुम बनाओगे वो तुम जैसा, और जिसे हम बनाएंगे वो हम जैसा। और हाल के कायनात ने आगे बढ़ के कहा कि याद रखना, कभी वसीला बनाने का ना सोचना, बल्कि वसीले को ढूंढना है, तलाश करना है, उसकी जुस्तजू में रहना है। इसलिए खालिक के कायनात ने कहा कि जिसे तुम बनाओगे वो तुम्हारे घर से आएगा और जिसे हम बनाएंगे वो हमारे घर से आएगा। अल्लाहु अकबर। इसलिए हमें कुरान मुबारक ने फरमाया कि वसीला ढूंढना है, वसीला तलाश करना है, उसकी जुस्तजू में रहना है। मैं कहता हूं कि दुनिया में रहने वाले जितने मकातब फिक्र के मुसलमान बसते हैं, अगर वो सारे इस आयत पे अमल कर लेते तो आज दुनिया में फिरका बंदी खत्म हो जाती। आज दुनिया में जो मुसलमान के खिलाफ बात कर रहा है वो बात करनी खत्म हो जाती। ये इख्तलाफ यहां से शुरू हुआ कि जब हमने वसीले को छोड़ दिया, जब हमने वसीला ढूंढना खत्म कर दिया, जब हमने वसीले बनाना शुरू कर दिए। तो वसीले बनाने का तो हुक्म ही नहीं है, अल्लाह ने कहा है कि वसीला ढूंढना है। तो आइए मैं एक मिसाल दे के आगे बढ़ता हूं। वसीला ढूंढने का हुक्म है, बनाने का हुक्म नहीं है। अल्लाह ने कहा कि तुमने वसीला ढूंढना है। अगर हमें प्यास लगी, हम एक कुएं के पास गए, मैंने उससे पानी हासिल करना चाहा, तो आपने कहा भाई अगर पानी हासिल करना है तो दो चीजों की जरूरत है, एक डोल की और एक रस्सी की। हमने उसको डोल में के साथ रस्सी को बांध के उस रस्सी को उसमें लटका दिया। अब उसकी पहली शर्त यह होनी चाहिए कि रस्सी इतनी लंबी हो कि पानी तक पहुंच जाए। और दूसरी बात, जब अब हमने उसको खींचना चाहा तो बाल्टी बेज़रफ थी, उसमें सुराख था, पानी बह गया। तो पता चला पानी बह गया, वसीला बेज़रफ था, वो बाज़रफ होना चाहिए, उसके पास जो हो वो हमें दे। और उसके बाद कहा कि जब रस्सी को खींचना चाहा तो रस्सी टूट गई, यानी जिसको वसीला बनाया था वो वसीला गर्क हो गया। तो तीन चीजें तो अहम हो गई ना। सबसे पहली चीज कि वसीला पानी तक पहुंच जाए, दूसरा वो डोल बेज़रफ होना चाहिए, बाज़रफ होना चाहिए, बेज़रफ नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात रस्सी को मजबूत होना चाहिए, और चौथी बात उसमें सबसे अहम वो ये है कि जिसने वसीला बनाया, हमने जब उसको खींचना चाहा हम ही इतने ताकतवर थे, हम उसमें गिर गए। यानी जिसने वसीला बनाया वो भी गर्क हो गया और जिसको वसीला बनाया वो भी डूब गया। तो मेरे मोहतरम सामीन, इस दुनिया की मिसाल हमारे लिए इसलिए हम देते हैं कि ताकि तुम्हें पता चल सके कि दुनिया में पानी
حاصل کرنے کے لیے آپ کا 4 جگہوں پہ دھیان جاتا ہے، یہ بھی چیز وہ ہونی چاہیے، وہ بھی چیز ہونی چاہیے۔ ارے جب دنیا کے لیے اتنے خیالات آتے ہیں تو پھر آخرت کے لیے کون سا خیال آنا چاہیے؟ آخرت میں بھی ایسا وسیلہ ڈھونڈو جو تمہیں اللہ تک پہنچا سکے۔ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جس میں 2 صفتیں ہوں۔ پہلی صفت وہ خود خدا تک پہنچ سکتا ہو، اور دوسری صفت کہ دنیا والے اس تک پہنچ سکتے ہو۔ یعنی جسے ہم وسیلہ بنائیں، ڈھونڈے، تلاش کریں، اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہماری بات بھی سن سکے اور ہماری بات اللہ تک بھی پہنچا سکے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جسے ہم وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس کے در پہ، وہ کسی اور کے در پہ، اور وہ کسی اور کے در پہ، اور سب در بدر رل جائیں گے مگر اللہ تک نہیں پہنچیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تک پہنچنے کی خالق کائنات نے بڑی خوبصورت رستہ ہمیں دکھایا ہے کہ یاد رکھو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، بھئی خدایا کیسے پہنچیں گے؟ کہا سب سے پہلے ضروری ہے، کافر تھے، مشرک تھے، مسلمان بن جاؤ۔ اور مسلمان بن کر بھی اگر کہ تم میں سے یہ سمجھے کہ میں اللہ تک پہنچ گیا تو یہ اس کی بھول ہے، وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ جیسا کہ لوگوں نے جب اسلام قبول کیا رسول اللہ کی خدمت حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ پہ ایمان لے آئے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہو گے، تو آواز قدرت آئی ابھی تم ایمان والے نہیں ہو، قالوا اسلمنا، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، اسلام والے ہوئے ہو، ایمان والے نہیں ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یا رسول اللہ ایمان والا کیسے ہوا جاتا ہے؟ تو کائنات کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو ایمان والا وہی ہوگا جو کل ایمان علی کی ولایت حقہ پہ یقین رکھے گا، جو علی ولی اللہ پڑھے گا، جو علی کو مانے گا، وہ ہوگا مومن۔ مومن بننے کے لیے امیر المومنین علی کی ولایت کو ماننا ضروری ہے۔ جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، جو علی کو نہیں مانتا، وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا، چونکہ علی کل ایمان ہے۔ کائنات کے نبی نے فرمایا تھا، جب گئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون جا رہے ہیں؟ کہا برز الایمان کلہ الی کفر کل، یہ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو صاحب ایمان بننے کی شرط یہ ہے کہ بندہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تسلیم کرے۔ اچھا مومن بن گئے، خدا تو تک پہنچ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ۔ یعنی پہلے مسلمان تھے، پھر مومن بنو، مومن بن گئے، فرمایا پھر متقی بنو، اور جب متقی بن گئے خدا اب تجھ تک پہنچ جائیں گے، تم تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ آواز قدرت آتی ابھی نہیں، تو خدایا کیسے؟ کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی مسلمان ہوئے ہو پھر مومن بنو، مومن بنے ہو پھر متقی بنو، اور متقی بننے کے بعد جس کا ارادہ ہو کہ وہ اللہ تک رسائی حاصل کرے، فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر وہ وسیلہ تلاش کرے گا تو تب خدا کی ذات تک پہنچ سکے گا۔ یعنی خدا تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، جو بھی دنیا میں آئے وہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں خدا ہمارا خالق ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ بھی کہے کہ تم میری مخلوق ہو۔ ایسے بن جاؤ، ادھر تم خدا سے مانگ رہے ہو، ایسی منزل پہ پہنچو کہ اللہ خود تمہیں بلائے کہ تم میرے بندے ہو، آ جا میرے بندے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ جب آپ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، ایمان کی بلند ترین چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں، تقوی کی منزل پہ فائز ہو جاتے ہیں، فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب مجھ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ تو میرے محترم سامعین، بڑی سادہ سی مثال دے کے آگے بڑھوں گا کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے۔ وسیلہ ہوتا ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے وہ وسیلہ ہے۔ اب مشکل بن گئی، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا، جو اللہ تک نہیں پہنچنا چاہتا۔ ہر بندے کا یہ ایک
ख्याल रहता है, और नमाज इसलिए पढ़ता है अल्लाह तक पहुंचो, रोजा रखता है अल्लाह तक पहुंचो, हज करता है अल्लाह तक पहुंचो, ज़कात देता है अल्लाह तक पहुंचो, खैरात करता है अल्लाह तक पहुंचो, मगर अल्लाह फरमाता है कि मुझ तक पहुंचने के लिए पहले मोमिन होना जरूरी है, फिर मुत्तकी होना जरूरी है, और मुत्तकी होने के बाद वसीला ढूंढना पड़ेगा। जब तक वसीला नहीं होगा तब तक मुझ अल्लाह तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हम अल्लाह से पूछे मेरे मालिक हम किसको वसीला ढूंढे? कहा मेरे नबी के पीछे चलो। हम नबी मुरसल की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह हमें वसीला ढूंढना है। वो कौन सा वसीला है कि जिसके जरिए मुश्किल आसान होती है? वो कौन सा वसीला है कि जिसकी वजह से कठिन मंजिलें आसान होती है? वो किसे वसीला तलाश करे कि जिसको मानने के बाद अल्लाह की जात तक पहुंचा जाता है? वो कौन सा वसीला है जो हमें खुदा तक पहुंचाता है, जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है? कायनात के नबी ने कहा मक्के में आए हो, आओ मेरे साथ चलते जाओ। हम नबी के साथ चलने शुरू हो गए। वक्त गुजरता गया, कायनात के नबी को अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इन मुशरिकों ने मीटिंग की है, इन्होंने ये तय किया है कि ये तुम्हें कत्ल कर देंगे। अब मगर मैं अल्लाह ने तदबीर की है, मैं अपनी तदबीर से तेरी तकदीर को बदल दूंगा। मेरे हबीब अगर इन्होंने ये इरादा किया है और तुझे कत्ल करना चाहते हैं तो मैं अल्लाह तुझे बचाने वाला हूं। और फरमाया मेरे हबीब हिजरत की रात अली को अपने बिस्तर पे सुला के चला जा। थोड़ा सा पीछे आइए, सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब नाज़िल हुई। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील या उम्मे जमीला इसका नाम है। इसके हाथ में डंडा है और बड़े गुस्से से शराबूर होके नबी की मस्जिद की तरफ आ रही है। जहन में यह ख्याल है कि मैंने आज अल्लाह के नबी को, आज मोहम्मद को मैंने कत्ल करना है। जब यह नबी की मस्जिद में आई, नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा थे, असहाबा कराम नबी के आगे बैठे हुए थे। जब वो आई, नबी ने देखा रसूलुल्लाह गायब हो गए। वो चली गई, नबी जाहिर हो गए। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्या आप मौत से डर गए थे? आप खौफ खाया था? कायनात के नबी ने कहा हम खौफ नहीं खाते, हम मौत से डरते नहीं है। तो फिर या रसूलुल्लाह गायब क्यों हुए? फरमाया मैंने गायब होके तुम्हें बताया है और क़यामत तक के लोगों को बताया है कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद जब चाहे जहां चाहे गायब हो जाए और जहां चाहे जाहिर हो जाए। तो मैं कहूं या रसूलल्लाह, बड़ी आजिज़ी के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि जो रसूल मिंबर से गायब हो सकते थे, वो हिजरत वाली रात बिस्तर से गायब क्यों नहीं हुए? तो एक ही आवाज आती है कायनात के रसूल की कि अगर हिजरत वाली रात में गायब हो जाता तो जमाने को वसीले का पता कैसे चलता? और अली के दर पे आके, अली को अपने बिस्तर पे सुला के मैंने जमाने को बताया है कि मुश्किल जब नबी पे बनती है तो भी वो अली को मुश्किल कुशाई के लिए पुकारते हैं। अली ऐसे मुश्किल कुशा है जिन्होंने हर एक नबी की मदद की है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अली ने हर नबी की मदद की, मगर मुझ में और नबियों में फर्क यह है वहां अली छुप के मदद करते रहे, मगर मेरी अली ने जाहिर में मदद की। अली नबी के बिस्तर पे सो गए। हुआ क्या? रसूलुल्लाह बच गए, अली सो गए। हिजरत का वाकया आपने 1000 दफा सुन रखा है। अली सोए, नबी बच गए। और नबी को अल्लाह ने कहा था मेरे हबीब याद रखना, सुलाना उसे जो तुम जैसा हो। अल्लाह अकबर, सुलाना उसे जो तुम जैसा हो। किसी आम बंदे को अपने बिस्तर पे ना सुलाना, क्योंकि हर बंदा आपके बिस्तर पे सोने का अहल नहीं है। कायनात के नबी ने अली को सुलाया। उन अली मौला ने एक ही जुमला कहा या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ या अली, आपके सोने से हमारी जान बच जाएगी। मैंने कहा या अली, आपने तो कभी भी नबी के आगे कोई सवाल नहीं किया था। नबी जब भी कहे लब्बैक या रसूलल्लाह, जहां भी कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। अली ये करो, लब्बैक या रसूलल्लाह। अली वो करो, लब्बैक या रसूलल्लाह। अली इधर आइए, लब्बैक या रसूलल्लाह। तो आपने हिजरत वाली रात ये जुमला क्यों कहा
کیا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی نے کہا تاریخ میں لکھنا چاہتا تھا اور قیامت تک کے لیے رقم کرنا چاہتا تھا، زمانے کو بتانا چاہتا تھا کہ ہجرت والی رات مصطفیٰ کی جان سونے والے نے بچائی تھی، رونے والے نے نہیں بچائی۔ میرے محترم سامعین، علی سو گئے، آیت نازل ہو گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ رسول تیرے ایک بستر پہ ایک سونے والے نے ایک نفس بیچ کے میری ساری مرضیاں خرید لیا۔ سویا کون؟ میرا مولا علی۔ دیا کیا؟ نفس۔ خریدی اللہ کی ساری رضائیں، اللہ کی ساری مرضیاں خرید لی۔ میرے محترم سامعین، مرضی میں دین تو اللہ کی مرضی ہے نا، دین اللہ کی مرضی ہے۔ اب علی پہ واجب ہے کہ جب اللہ کے دین پہ مشکل آئے تو اللہ کے دین کی بقا کے لیے کھڑے ہو جائے، ہر مقام پہ اللہ کے دین کو بچائے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ اللہ کے دین پہ جب بھی مشکل بنی ہے تو علی سامنے کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ہر جنگ میں علی ولی اللہ کھڑے رہے ہیں، ہر جنگ میں اللہ کے دین کو علی نے بچایا ہے۔ اور میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیجئے گا، ہر بندے کو موت آئے گی لیکن علی مولا کو موت کبھی نہیں آ سکتی۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک وجہ بیان کرتا ہوں۔ ہر ایک کو موت آئے گی لیکن میرے مولا علی کو موت نہیں آئے گی۔ بھئی کیوں نہیں موت آئے گی؟ کہ موت ہے نفس کو، جسم کو نہیں، نفس کو موت ہے۔ علی نے تو اپنے نفس بیچ دیا اللہ کی راہ میں، اللہ سے سودا کر لیا۔ اب ہر میدان میں جہاں بھی علی جائیں گے، علی پہ واجب ہے اللہ کے دین کو بچائے، اور اللہ پہ واجب ہے ہر میدان میں میرے علی کو بچائے، اس لیے کہ سودا ہو چکا ہے۔ اور یہ سودا مکہ میں ہوا تھا، جنگ مدینہ میں ہوئی تھی۔ صاحب رپورٹیں آتی ہیں کہ فلاں بندہ جنگ سے بھاگ گیا، فلاں بندہ فلاں میدان سے بھاگ گیا، فلاں بندہ فلاں چوراہے سے بھاگ گیا، مگر تاریخ اپنے سینے پہ یہ لکھ نہیں سکتی کبھی بھی کہ علی بھی کسی جنگ سے بھاگے ہوں۔ علی کسی جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ بھئی کیوں نہیں بھاگیں گے؟ اس لیے نہیں بھاگیں گے، علی اور اللہ کا سودا ہو چکا ہے۔ علی نے اپنا نفس دیا، اس کی مرضیاں لی، اپنے نفس اللہ کی راہ میں دیا اور اس کی مرضیاں خریدی۔ جب تک علی کا نفس علی کے پاس تھا، علی پہ واجب تھا اپنے نفس کی حفاظت کرتے، اللہ پہ واجب تھا اپنے دین کی بقا کے لیے کام کرتے۔ لیکن جب سودا ہو گیا، معاملہ ہو گیا، اب اللہ پہ واجب ہے ہر مقام پہ وہ میرے مولا علی کی حفاظت کرے، اور علی پہ واجب ہے ہر مقام پہ وہ اللہ کے دین کی نصرت کرے۔ اور ایسی دین کی نصرت کی علی مولا نے کہ علی کی اولاد میں بھی آگے اگر دین پہ مشکل آئی ہے تو علی کا ہر بیٹا سیسا پلائی دیوار کی طرح سامنے کھڑا ہو گیا۔ وسیلہ صرف علی نہیں ہے، 14 معصومین وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اگر خدا تک جانا ہے تو جب تک ان ہستیوں کی ولایت کا اقرار نہیں کریں گے اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ چوتھے تاجدار ولایت و امامت سرکار امام علی ابن حسین السجاد زین العابدین۔ اللہ کے دین پہ مشکل آئی تو علی کے پوتے نے ایسی نصرت کی اللہ کے دین کی، ایسی نصرت کی کہ اللہ کے دین کی بقا کے لیے کبھی اس دربار میں گیا، کبھی اس دربار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں۔ صاحبان عزا، تمہیں دین بڑی آرام سے ملا ہے، مسلمانوں کا دین بڑی کسی محنت کوشش کے بعد ملا ہے، اس لیے اہل بیت کی قدر نہیں کی جاتی۔
اہل بیت کی حقیقت کو سمجھا جائے، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے خدا ملتا ہے۔ میرے محترم سامعین، میں چاہتا ہوں اپنے امام علی ابن حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب کا سجدہ کرتے ہوئے چند لفظ عرض کروں۔ یہ میرے وہ امام ہیں جن کا نام علی ابن حسین ہے، یعنی علی حسین کے بیٹے۔ 15 جمادی الثانی 38 ہجری بروز جمعہ آپ اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے، اور 25 محرم 95 ہجری 57 برس کی زندگی میں آپ نے اس دنیا کو خیر بات کہہ کے حقیقی دنیا کی طرف اپنا سفر کر لیا۔ اس 57 برس کی زندگی میں امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے، علی ابن حسین نے 2 سال اپنے دادا علی کی بادشاہی میں وقت گزارا۔ آپ 2 سال کے تھے جب دادا علی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 20 سال تک برابر آپ نے بابا حسین ابن علی کی خدمت میں رہے۔ دوستان گرامی، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اسی لقب سے آپ مشہور ہیں۔ اس قدر عبادت کرتے تھے، اس قدر عبادت کرتے تھے، تاریخ کہتی ہے کہ ہزار رکعت نماز امام ایک شب میں ادا کرتے تھے، اور اس قدر عبادت کرنے کے بعد بھی اکثر فرمایا کرتے تھے، میرے اللہ مجھ علی ابن حسین کو اتنی توفیق عطا فرما کہ میں اپنے دادا علی جتنی عبادت کر سکوں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ مولا علی کتنی عبادت کرتے ہوں گے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، علی والا کہنا آسان ہے مگر علی والا بننا بڑا مشکل ہے۔ علی والا وہی ہے جس کی کبھی نماز قضا نہ ہو، علی والا وہ ہے جس کا کبھی روزہ قضا نہ ہو، علی والا وہ ہے جس سے کبھی کسی دشمن کو بھی نقصان نہ پہنچے، علی والا وہ ہے جو چھوٹوں پہ رحم کرتا ہے، علی والا وہ ہے جو بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ علی کو ماننا اتنا آسان نہیں ہے، کہنا بڑا آسان ہے۔ میرے محترم اور مکرم ناظرین، اتنی عبادت کرنے والا امام کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زین العابدین زین العابدین زین العابدین، یعنی عابدوں کی زینت امام۔ علامہ مجلسی نے بہار میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ کے فرزند جناب محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے، تو آپ کی زوجہ قریب آئی کہ بیٹا کنویں میں گر گیا ہے، مگر امام علیہ السلام کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ کہا کنواں بڑا گہرا ہے، مگر جب امام عبادت سے فارغ ہوئے کنویں میں ہاتھ ڈالا، شہزادے کو برآمد کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے تھے، جیسے خشک گئے تھے ویسے خشک واپس آ گئے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سارا دن بھی عبادت میں بسر کرتے، ساری رات بھی عبادت میں بسر کرتے۔ صحیفہ کاملہ امام علیہ السلام کی دعاؤں کا بے نظیر مجموعہ جو آج بھی ہر شیعہ کے گھر میں ہے، ہر مومن کے گھر میں، جن کو پڑھ کے پتا چلتا ہے امام عبادت کی کس منزل پہ کھڑے تھے۔ یہ وہی وسیلہ خدا ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں خدا کی ذات تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ وضو کر رہے ہوتے تھے
تو آپ کے ہاتھ اور پیر سرد ہو جاتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا ایسی کیفیت کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں اس سوچ میں ہوتا ہوں کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین اور جناب محمد بن حنفیہ، کچھ لوگوں نے ان کو وقت کا امام کہنا شروع کر دی، اور جناب محمد حنفیہ تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں علی بن حسین کی موجودگی میں اپنی امامت کا دعویٰ کروں۔ امام نے دعویٰ نہیں کیا، جناب محمد حنفیہ نے ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ عمر میں بڑے ہیں لہذا آپ کو امامت کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ دور ایسا جاہلیت کا دور تھا، اور سمجھانے کا طریقہ دیکھیں امام کا۔ جناب محمد حنفیہ مولا سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں بیٹا یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ مکہ میں چلتے ہیں اور حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، دونوں سلام کریں گے، جس کے سلام کا جواب آ گیا وہ وقت کا امام ہے۔ اب وہاں مکہ المکرمہ میں پہنچے وہ لوگ بھی وہاں آئے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہی وقت کے امام ہیں۔ انہوں نے سب لوگوں کے سامنے کہا علی آپ وقت کے امام ہیں، اس کی کوئی دلیل ہمیں مل سکتی ہے؟ فرمایا یہ سامنے حجر اسود ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ پڑھے، 2 رکعت نماز میں پڑھتا ہوں، جس کو سلام کا جواب آ جائے وہ وقت کا امام ہے۔ فرمایا پہلے آپ بڑے ہیں، پہلے آپ نماز پڑھے۔ جناب محمد حنفیہ نے 2 رکعت نماز ادا کی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے 2 رکعت نماز کی، ادا کی، سلام کیا، اے اللہ کے عظیم پتھر تجھ پہ میرا سلام ہے۔ پتھر کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی اور فرمایا علی ابن حسین وقت کے امام ہے، محمد یہ تمہارے بھی امام ہے، اور ہر خلقت کا امام ہے علی ابن حسین علیہ السلام۔ جناب محمد نے آگے بڑھ کے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور سب لوگوں سے کہا کہ امام کی بیعت کریں۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، وقت گزرتا گیا، جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کی طرف سفر کرنے لگے تو امام سجاد علیہ السلام بھی اپنے بابا کے ساتھ تھے۔ 4 مہینے مکہ المکرمہ میں تشریف فرما رہے۔ اس کے بعد 2 محرم کو کربلا، جب کربلا آنے لگے تھے تو امام کی طبیعت خراب ہوئی اور بخار کی کیفیت میں ہو گئے، اور جب واقعہ کربلا ہوا، بلکہ ظلم کربلا ہوا، اس وقت امام علی زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، جنگ فرض نہ تھی، مگر تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مولا نے استغاثہ بلند کیا حل میں ناصرن ینصرنا، تو ایک لکڑی کا عصا لے کے خیمے سے باہر نکلے، فرمایا بابا میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ مولا حسین ابن علی نے فرمایا زینب بہن سجاد کو خیمے میں لے جائے۔ سجاد مولا کو خیمے میں لایا گیا۔ بس ہزاداران مظلوم، جب شہدائے کربلا میں کوئی نہ رہا، شام غریبہ آ گئی، تو جناب سیدہ نے کہا سجاد ایک مسئلہ پوچھتی ہوں، تو وقت کا امام ہے، تیری امامت کا پہلا مسئلہ پوچھتی ہوں۔
پوچھئے پھوپھی اماں، بیٹا خیموں کو چاروں طرف سے آگ نے گھیر رکھا ہے، خیموں میں مر جائے یہ باہر نکل جائے۔ فرمایا نہیں پھوپھی اماں، جان بچانا فرض ہے، باہر نکل جائیے۔ عزاداران امام علی زین العابدین یہ غیرت کے امام تھے۔ حسین ابن علی کا یہ بیٹا پھوپھیوں اور بہنوں ماؤں کا قافلہ لے کے کربلا سے نکلا ہے، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس چوراہے پر، کہیں سے پتھروں سے استقبال ہو رہا ہے، کہیں سے آگ کے گرم شعلے گرائے جا رہے ہیں، کہیں سے گرم پانی گرایا جا رہا تھا، کہیں سے مٹی گرائی جا رہی تھی، اور کہیں سے یہ آوازیں آ رہی تھی یہ باغی آ گئے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یہ سارا وقت، یہ ساری مصیبتیں برداشت کی۔ تاریخ کہتی ہے 1 سال قید نبھانے کے بعد جب سید مظلوم واپس مدینے پہنچے ہیں نا، تو سگے رشتہ داروں نے امام کو نہیں پہچانا، سر کے بالوں کا رنگ چینج ہو چکا تھا، امام کی کمر جھک چکی تھی، اپنوں نے نہیں پہچانا امام کو۔ میرے محترم سامعین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ابن علی علیہ السلام کا۔ تاریخ کہتی ہے جب سید الساجدین واپس مدینہ تشریف لائے ہیں نا، اور جب تک زندہ رہے ہیں، امام کے لبوں پہ کبھی مسکراہٹ نہیں تھی، ہمیشہ خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ اکثر لوگوں نے آ کے کہا مولا ہمیں کوئی اپنے راستے کا حال سنائے، واقعہ سنائے، تو امام کے لبوں سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، الشام الشام الشام۔ لوگوں نے پوچھا مولا شام میں اتنا بڑا دکھ کون سا ہوا ہے؟ بھائی اور بابا تو کربلا میں مارے گئے، پھوپھیوں کی چادریں تو کربلا میں لٹ چکی تھی، شام میں اتنا بڑا واقعہ کون سا پیش آیا؟ اس وقت امام کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ امام رو کے کہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں، اس وقت سجاد مر کیوں نہیں گیا جب شرابی کے سامنے میری پھوپھی زینب کو بتانا پڑا میں حسین کی بہن زینب ہوں۔ عزادارو 40 سال تک زندہ رہے، خون کے آنسو روتے رہے۔ مدینہ میں کبھی کسی نے امام سجاد کے سامنے دمبا ذبح نہیں کیا تھا۔ ایک بندہ مدینہ میں آیا، دیکھا گلی سے گزر رہا تھا، پر نالے سے تھوڑا تھوڑا خون بہ رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ مدینے والے کیسے لوگ ہیں، چھتوں پہ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں؟ آواز ہے یہ جانور ذبح نہیں ہو رہے، حسین کا بیٹا اپنے بابا کا غم منا رہا ہے۔ عزاداروں ساری زندگی بھی روتے رہے تو سجاد کے ایک دن کے رونے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج پوری دنیا میں اس وقت انگلینڈ میں عشرہ محرم میں ہوں۔ میرے محترم سامعین، جب عاشور کا دن دیکھا ہے، یوں لگا ہے کہ ساری دنیا یہاں کے اہل بیت کی ہوبدار ہے۔ یہ معجزہ ہے کریم کربلا کا۔ جب حسین کی شہادت کا دن آتا ہے، ہر گلی سے حسین کے پرچم، ہر بازار سے حسین کے پرچم، ہر ملک سے حسین کی بادشاہی کے پرچم نکلتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے حسین جیت گئے،
یزید ہار گئے۔ بس حضرات مظلوم، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے ولید بن عبد الملک نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دلوا کے شہید کیا تھا۔ جب امام کو زہر ملی، امام گھر میں تشریف لائے، باقر کی ماں سے کہتے ہیں مجھے زہر مل چکی ہے۔ امام تڑپ رہے ہیں، فرمایا میرے باقر کو میرے سینے پہ لٹا دو۔ جب سجاد نے، مولا سجاد نے فرمایا میرے بیٹے کو میرے سینے پہ لٹا دو، شہزادے باقر کو لٹایا گیا۔ مولا کہتے ہیں اماں مجھے کس گرم زمین پہ سلا دیا ہے؟ کہا بیٹا یہ زمین گرم نہیں ہے، یہ تیرے بابا کا سینہ وہ لحظے کا مہمان ہے۔ عزادارو امام سجاد کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، مگر تاریخ گواہ ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، کفن سے خون برآمد ہو رہا تھا کہ سجاد دنیا سے چلے گئے مگر آنکھوں سے خون جاری ہونا نہ رک سکا۔ امام باقر نے جنازہ پڑھایا۔ میں کہوں مولا بڑے مظلوم ہیں مگر پھر بھی خوش نصیب ہے، آپ کو غسل دیا گیا، مولا آپ کو کفن دیا گیا، آپ پہ جنازہ پڑھایا گیا۔ میری لاکھ جانے قربان حسین ابن علی پہ، جس کو نہ غسل دیا گیا، نہ کفن دیا گیا، نہ جنازہ پڑھایا گیا، جن کی لاشوں پہ گھوڑے مشرق کے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے مشرق کو دوڑ گئے۔ سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔